ہمارا ایک مناظرہ طے ہو گیا باغبان پورے کے اندر، وہاں ہمارے ایک دو ساتھی اہلدیس ہوئے تھے، بریلویوں کو بڑی وہ تکلیف ہوئی کہ یہ لڑکے نوجوان اہلدیس ہو گئے، وہ پھڈا چلتا رہا، بات چلتی چلتی مناظرے پہ آن پہنچی۔ اب وہ بڑے جوش میں تھے کہ ہم بڑے حاوے ہیں، وہ گفتگو طے ہوئی، انہوں نے کہا جی چیلنج دے دیا جی بھابی ہم سے مناظرہ کر لیں، جس مرضی موضوع پہ مناظرہ کر لیں۔ طاقت اکرم مولوی صاحب شاگرد ہے میرے، وہ مجھ سے پاس ہے، کہنے لگے استاد جی میں نے اوپن چیلنج دیا کہ جس مرضی موضوع پہ مناظرہ کر لیں۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے جی، پرانے شاگرد ہے میرے ماشاءاللہ، پہلی کلاس سے مجھ سے پڑھے ہیں، مکمل ترجمہ قرآن مجھ سے پڑھا ہوا، گرامر پڑھی ہے، حدیثی کتابیں پڑھی ہیں الحمدللہ۔ چلیے جس سال میں نے پڑھانا شروع کیا ہے نا، اس سال یہ پہلی کلاس میں پڑھنے آئے تھے میرے پاس۔ چلیے کہنے لگے استاد جی کیا کرنا ہے ان کا؟ میں نے کہا بالکل طے کرو، لیکن یاد رکھو موضوع رکھنا ہے کہ عامر رضا بریلوی رب کا گستاخ ہے، اس موضوع میں معاملہ کرنا ہے۔ انہیں اوپن چیلنج دے دیا ہے نا، اب آپ کے پاس فری ہینڈ ہے، اب موضوع رکھنا ہے کہ عامر رضا بریلوی رب کا گستاخ ہے۔ اب جہاں سے انہوں نے بھاگنا ہے بھاگ دینا، کیونکہ اوپن چیلنج دے دیا نا، ان کو پکا کر کے باندھ لینا ہے، اور کہے دلیل تو اٹھا کے فتاوی رضویہ کھول کے آگے رکھ دینا ہے۔ انہوں نے کہا جاؤ اہل حدیث کسی مستند کتاب سے یہ الفاظ دکھا دو جو عامر رضا نے اہل حدیثوں کا نام لے کے رب کو گالیاں دی ہیں نا، آپ کے فتاوی رضویہ میں ہی لکھا ہے، ان کو جاؤ یہ ثابت کر دو، ہم جب اہل حدیثوں سے طائب ہو جائیں گے ہم آپ کا بریلوی مذہب قبول کر لیں گے، جاؤ دکھا دو۔ اب پھنس گئے، مان بیٹھے موضوع، اب وہ کہاں سے گالیاں نکال کے لے کے آئیں گے؟ اب وہ آئیں بائیں چھائیں بھاگے دائیں بائیں کوشش کریں کسی طرح جو ہے وہ موضوع سے نکلیں، حتیٰ کہ انہوں نے وہ جو ہے فیصل حلیق شیخ زبیر ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کا الحدیث ہے نا، تو اس کے اندر ان کا ایک محقق ہے جو ہے راولپنڈی کا، اس کا نام فیصل ہے، داڑھی مونڈا ہے، تو اس بنا پہ شیخ زبیر ظہیر رحمہ اللہ جب اس کا رد لکھتے تھے نا تو اس لکھتے تھے فیصل حلیق، یعنی فیصل داڑھی مونڈا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بھی انہوں نے پھر بلایا، جب یہ پھنس گئے، اب زچ ہو گئے، ذلیل ہو گئے، 2-3 نشستیں ہو گئی، بالآخر جو ہے لڑکے گالیاں دے کے لڑکے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، لیکن عامر رضا کا دفاع نہیں کر سکے، اس کے کفر سے اس کی توبہ نہیں دکھا سکے، نہ اہل حدیثوں کے گھر سے وہ گندی گالیاں دکھا سکے جو عامر رضا نے اہل حدیثوں کا نام لے کے، دیوبندیوں کا نام لے کے رب کو گالیاں دی۔ چلیے جی الحسن اسلامک سینٹر